السلام علیکم، میرا نام ہے آصف علی اور آج ہم تاریخ اسلام کا ایپیسوڈ نمبر 2 جو کہ قسطنطنیہ کی بازنطینی حکومت کے بارے میں تھا۔ تو بازنطینی حکومت ایک مطلق العنان شہنشاہیت تھی۔ اس کے گرد تربیت یافتہ نوکر شاہی نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اس کے اختیارات قیصر کلی سنبھالتا تھا۔ وہ چاہتا تو چشم زدن میں کسی بھی شخص کی گردن تن سے جدا کروا دیتا۔ اس کی ناراضگی کی وجہ سے کئی لوگوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جاتا۔ باہما وہ اس چیز کا مدعی تھا کہ وہ خدا کی طرف سے حکمران ہے اور اس کی رائے اس کے سامنے سجدہ کرتی، اور اسے ان تمام اختیارات کے کلیسا کی طرف سے سند جواز حاصل تھا۔ بازنطینی حکومت میں 1000 سال کے عرصہ میں تقریباً 65 مرتبہ انقلاب آئے، جس میں تقریباً 60 بادشاہ مقتول ہوئے اور 3 نے خودکشی کر کے جان دے دی۔ مضبوط آمریت کے نیچے کچلے ہوئے عوام کسی بھی سیاسی طالع ازما کے ساتھ مل کر بغاوت کر دیتے اور عموماً یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی۔ تاہم اس بغاوت سے حکومت کے روایات یا سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ صرف خاندان حکومت بدلے جاتے۔ قسطنطنیہ کی شہنشاہیت اور اہل کلیسا کی ایک ملی بھگت تھی۔ اہل کلیسا بادشاہ کو اس کے ان اختیارات کی مذہبی جواز دیتے اور جس کے عوض بادشاہ نے انہیں وسیع اختیارات دے رکھے تھے۔ وہ عوام سے ٹیکس وصول کرتے اور بڑی بڑی مذہبی جائیدادیں بنا رہے تھے۔ عوام جاہل اور توہم پرست تھے۔ وہ ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کی بجائے ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ تویز ٹوٹکوں کا وسیع کاروبار پادریوں کے ہاتھ میں تھا اور چڑھاووں کی آمدنی اس کے علاوہ تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جب قیصر ہرقل کو شاہ ایران خسرو پرویز کا مقابلہ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کلیسا سے درخواست کی۔ ایک لاٹ پادری نے سود پر یہ قرض دے دیا، جس سے قیصر ہرقل نے کسرا مطلب ایران کا مقابلہ کیا۔ بازنطینی حکومت میں عام اور خاص کا بہت تھا۔ قیصر کو اتنا بلند کیا جاتا کہ عام آدمی اس کی زیارت نہ کر سکتا تھا۔ درباری افسران اور پادری اونچے طبقے کے شمار ہوتے، جن کے ہاتھوں عوام کے حق بری طرح سے پامال ہو رہے تھے۔ قیصر کا معمولی سا عتاب اور اس کے درباریوں کی چھوٹی سی ناراضگی ان کے لیے جان لینے کے لیے کافی ہوتی۔ وہ ان پر بہت سارے ٹیکس لگاتے، ان وصول کرتے۔ عوام خود توہم پرست تھے، بھوت پریت اور تویز ٹوٹکوں پر ایمان رکھتے تھے، جس سے مذہبی طبقہ بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ بازنطینی حکومت میں گروہ بندیاں بھی موجود تھی۔ قیصر جسٹن کے عہد تک بلو اور گرین کا تصادم چلتا رہا، جسے سے سختی سے اس سرکشی کو ختم کرنا پڑتا۔ معاشرے میں عورت کو کھلونے کی حیثیت حاصل تھی۔ جب بادشاہ شادی کرنا چاہتا تو ملک کی تمام خوبصورت عورتیں پیش ہوتی اور جس سے چاہتا شادی کر لیتا۔ دولت کی فراوانی اور نوکر شاہی کے وسیع اختیارات کی وجہ سے اوپر کے طبقہ میں عیاشی بہت زیادہ تھی، جس سے عورت بیچاری کو ہر جگہ دل بہلانا پڑتا۔ اس سب کے باوجود بعض عورتوں نے اپنے اعلیٰ مقام بھی بنا رکھے تھے۔ اتنا ہی، ہم کل مزید بات کریں گے ایران کی ساسانی حکومت، جس کا بانی اردشیر تھا، اور اس کی دور حکومت کیسی تھی۔ کل ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔